اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ ایک فلسفے کے طالب علم نے حضرت علامہ محمد اقبال سے یہ سوال کیا کہ آپ کا شمار فلسفے کے بہترین اساتذہ کرام میں ہوتا ہے، لیکن مقام حیرت ہے کہ میں نے آپ کے پورے کلام میں وجود خدا کا ثبوت کہیں بھی نہیں دیکھا، جس پر آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم خدا کا پوچھتے ہو، میں نے تو اسے دیکھا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ کچھ دیر کے لیے حیران ہوا، اور پھر چند لمحات کے بعد جب اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو اس نے دوبارہ پوچھا کہ جناب، کیا یہ آپ کے ساتھ ہی مخصوص ہے یا کوئی بھی اس کائنات کے چھپے ہوئے خالق کا نظارہ کر سکتا ہے؟ جس کے جواب میں حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ اگر طلب صادق ہو تو اس کائنات کا ہر ذرہ اس کے وجود پر شہادت دیتا ہے۔ کاش ہم کبھی اس لطیف نکتے کو بنیاد بنا کر اس کو دیکھنے کی کوشش تو کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید سورۃ ملک کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے اوپر پر پھیلاتے اور سمیٹتے پرندوں کو غور سے نہیں دیکھا جن کو رحمان کے سوا تھامنے والا اور کوئی بھی موجود نہیں؟ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تو پرندوں کے لیے ہے، لیکن یقین کریں کہ ہمارے سروں پر یہ بڑے بڑے پروں کے حامل ہوائی جہازوں کو بھی حالت پرواز میں اگر کوئی چیز ہوا میں تھامے رکھتی ہے تو صرف اور صرف وہی ذات یکتا ہے جس کی حکومت زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ خواتین و حضرات، میں ہوں محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نالج فیکٹری۔ آج کی اس ویڈیو کو ہم نے ہوا میں پرواز کرتے انہی ہوائی جہازوں کے پیچ و خم کو اپنا موضوع بنایا ہے، جو بیک وقت ہزاروں کی تعداد میں ہوا کا سینہ چیرتے ہوئے محو پرواز ہیں۔ خواتین و حضرات، انٹرنیشنل ایویشن ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق فضا میں بیک وقت کم و بیش 9748 جہاز محو پرواز رہتے ہیں، جو کہ لاکھوں انسانوں سمیت ٹنوں وزن اٹھائے ایک سے دوسری منزل کی جانب گامزن رہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت بھی ہوا میں استحکام نہیں دے سکتی۔ اگرچہ نئی دنیا کے بعض اسیر یہ گمان رکھتے ہیں کہ نہیں، اس کو تھامنے میں اسی سائنسی ٹیکنیک کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے جو کہ اس جہاز کو چلانے میں مدد فراہم کرتی ہے، لیکن اس کا جواب ہم آپ کو آگے چل کر دیں گے، اور ابھی مناسب ہوگا کہ آپ ایویشن کی بیان کردہ چند پیچیدگیوں کو پہلے سمجھنے کی کوشش کر لیں تاکہ آگے چل کر بات مزید آسان ہو سکے۔ ناظرین محترم، اسی معلوماتی رپورٹ کے مطابق دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس پر ہر 2 سے 3 منٹ بعد ایک فلائٹ ٹیک آف یا لینڈ کرتی ہے، جبکہ فضا میں اڑنے والے ہر طیارے کے درمیان تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر تک کا فاصلہ رکھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ فضائی حادثے سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس فاصلے کو ہوا بازی کی اصطلاح میں سیفٹی گیپ کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ جہاز کے سائز کے مطابق رکھا جاتا ہے، یعنی یہ ایک منظم سسٹم ہے جس کو فالو کرنا ہر ایئر لائن پر واجب ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے بالکل برعکس ذرا ان پرندوں کو دیکھیں جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اس فضائے بیکراں میں تیر رہے ہیں، جبکہ ان میں سے بہت سی نسلیں ایک جھنڈ کی صورت میں پرواز کرتی ہیں جن میں برائے نام ہی فاصلہ ہوتا ہے، لیکن حیرت ہے وہ کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکراتے، بلکہ انہی میں کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو موسمی تقاضوں کے پیش نظر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا سفر کرتے ہیں۔ اور یہاں آپ کی دلچسپی اور معلومات میں اضافے کے لیے ذکر کرتے چلیں کہ کون سا پرندہ بغیر رکے کتنا زیادہ طویل سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محققین کے مطابق ایک تیتر نما پرندہ جو کہ 9 دن اور 9 راتیں مسلسل پرواز کرتے ہوئے 11,500 میل کا فاصلہ طے کر کے الاسکا سے نیوزی لینڈ پہنچتا ہے۔ اس پرندے کے کمزور پروں کو اگر دیکھا جائے تو اس کے ایک پر کی لمبائی بمشکل 6 انچ تک بنتی ہے، جبکہ اس پرواز میں وہ دنیا کے کئی دریاؤں اور پہاڑی سلسلوں سمیت موسموں کی سختیاں برداشت کرتا ہے۔ ماہرین کی رائے کے مطابق قدرت کے اس شاہکار پرندے کا آدھا دماغ دوران پرواز نیند کے مزے لیتا ہے، جبکہ باقی آدھا دماغ جاگ کر اپنے رخ کا تعین کرتا ہے، اور پھر جب نیند پوری ہونے کے بعد دماغ کا سونے والا حصہ بیدار ہوتا ہے تو پہلا آرام کرنے کی غرض سے نیند کی وادی میں اتر جاتا ہے۔ ناظرین، ہم ایک دفعہ پھر اسی آیت قرآنی کی طرف واپس چلیں جس کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ مت گمان کرو کہ ان پرندوں کو ان کے پر ہوا میں تھامے رکھتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے جو مسلسل ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ہزاروں ٹن وزن کے حامل یہ ہوائی جہاز جن کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ وہ سائنسی ٹیکنیک کی بنیاد پر ہوا میں اڑتے ہیں، گو اگر بحث کو موضوع بنا لیا جائے تو ہر چند یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سائنس کا علم بھی بلا شبہ ان کے اڑنے میں معاون ہوتا ہے۔
لیکن اس کے باوجود تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ اب تک لاتعداد ہوائی جہاز فضائی حادثات کی نظر ہو چکے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہم شاید پرندوں کی دنیا میں ایک مثال بھی ایسی پیش نہ کر سکیں جس میں دو پرندے باہم انتہائی کم فاصلہ ہونے کے باوجود آپس میں ٹکرا کر کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں۔ ناظرین، یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے تقویٰ کا ہونا شرط اولین ہے، بصورت دیگر اعتراضات کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں ہی جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے یا بچی، اور یہ آیت بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن معترض کا سوال تھا کہ اگر یہ خوبی اللہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے تو پھر سائنس کس طرح اس قسم کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ یہ واقعہ جناب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، اگر تو اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو جائے مگر مجھے اس کا علم نہ ہو، اور کوئی مجھ سے سوال کرے کہ اس دیوار کے پیچھے کون ہے، تو ظاہر ہے جواب کی دو ہی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ میں اس کے سامنے لا علمی کا اظہار کر دوں چونکہ میں دیوار کے اس پار دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور دوسری صورت میں لازم ہے کہ میں پہلے اس دیوار کے پیچھے جا کر تمہیں دیکھوں اور اس کے بعد اس کو بتاؤں کہ اس کے پیچھے جناب کھڑے ہیں۔ اور اگر میں دوسری بات پر عمل کروں تو کیا یہ غیب کا علم ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو علم شہود کہا جائے گا، کیونکہ میں نے باقاعدہ مشاہدہ کر کے اس سوال کرنے والے کو درست جواب دیا ہے۔ اور یہی جواب تمہارے اس سوال کا بھی ہے کہ اگر آج کی جدید سائنس اپنے آلات کی روشنی میں مشاہدہ کر کے یہ بتا سکے کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے یا بچی، تو یہ ہرگز علم غیب کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اس کو بھی علم شہود سے ہی موسوم کیا جائے گا۔ اور جہاں تک خدا کا تعلق ہے، وہ نہ صرف اس کی جنس کے بارے میں جانتا ہے بلکہ وہ تو اس بات سے بھی باخبر ہے کہ اس نئی روح کی دنیا کی زندگی کتنی اور کیسی رہے گی۔ اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جا بجا بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی دیتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔